اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحق فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس ایصال ثواب، مجلس یاد مرحومین، مجلس بلندی درجات منظورین، مجلس ترحیم اور مجلس شب جمعہ، مجلس امام حسین علیہ السلام۔ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، آج کی ہماری مجلس کے اور افطار کے دو فیملی والے بانیان ہیں، حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیملی، اور سید شعیب حسن عابدی، جری عابدی اور عابدی فیملی۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم دونوں کے مرحومین، ہم سب کے، آپ سب کے مرحومین کی اسی آن مغفرت فرمائے۔ حاجی صاحب کے والدین شریفین اور ان کی زوجہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید اولاد حسین شاہ، اور عابدی فیملی کے مرحومین زاہدہ حبیب عابدی بنت مرزا محمد ذکی، سید حبیب حسن عابدی ابن سید امیر حسن عابدی، طاہرہ بیگم بنت مرزا محمد ذکی، سید نجم الحسن عابدی ابن سید محمد عباس، سید شجاع عباس عابدی ابن سید حبیب حسن عابدی۔ اللہ تعالیٰ ان منظورین مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مومنین اس وقت مجلس میں ہیں، مؤمنات، ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے مکارم اخلاق کے عنوان پر، اور آج ہم 17ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج مجلس نمبر 17 ہے، مکارم الاخلاق کے عنوان پر۔ یاد ہوگا ابتدائی مجالس میں عرض کیا تھا کہ اخلاقیات کی ضرورت انسان کو بھی ہے، اخلاقیات کی ضرورت جانوروں کو بھی ہے، حتیٰ درندوں کو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درندے بعض اوقات کچھ پہ رحم کر جاتے ہیں، وہ بھی اخلاقیات کی وجہ سے، ان کے اندر بھی ایک رگ ہے اخلاقیات کی۔ ایک واقعہ جو میں نے نقل کرنا تھا آج سے کچھ دن پہلے، اتفاق سے وہ منی مجالس ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا، وہ ذرا پہلے آج سن لیں۔ میرے ایک دوست ہیں ایس ایم ظفر، شاید نام سنا ہو، بہت بڑے وکیل ہیں، پاکستان کے درجہ اول کے وکیل ہیں، سینیٹر وغیرہ بھی ہیں، کئی وزیر قانون بھی رہے۔ ایوب کے دور میں یہ قم آئے تھے تو میرے ہاں انہوں نے قیام کیا تھا، تب سے ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے۔ اور یہ ملکہ پکھراج جو تھیں، جن کے گھر پہ مجلس ہوتی تھی، یہ ان کے داماد بھی ہیں، یہ ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ان کے داماد ہیں۔ تو میں پڑھتا رہا ہوں، ملکہ پکھراج کے ہاں بھی میں نے مجالس پڑھی ہیں۔ تو
یہ سید محمد ظفر ان کا نام ہے، یہ اہل سنت ہیں سید. تو ویسے یہ محب اہل بیت بہت زیادہ ہے، ہاتھ باندھنے کے علاوہ تقریباً یوں سمجھ لیں یہ مزاجن شیعہ ہی. اور آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے دور میں جب ضیاء الحق کے خلاف دلائل دینے کی باری آئی تھی ہائی کورٹ میں، تو سب سے وزنی دلائل جو تھے وہ سید محمد ظفر کے تھے. انہوں نے پہلی مرتبہ اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اہل بیت کے خاندان کا ہوں اور میری رگوں میں خون رسول ہے، خون علی و بطول ہے، اس طرح کر کے. تو گویا انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا. آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ ہدیہ کرتا ہوں. وہ چند سال پہلے کی بات ہے، شاید میرے خیال میں کوئی 19 سال پہلے ہوں گے. میں بھی ایئرپورٹ پہ اترا لاہور پہ، اور وہ بھی اتفاق سے ایئرپورٹ پہ اترے. تو مجھے انہوں نے دیکھ لیا. جب دیکھا تو کہاں تھے تم؟ تو میں نے کہا میں امریکہ میں تھا. تو کہتے ہیں میں بھی امریکہ گیا تھا مگر ابھی میں افریقہ سے آ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ آئیے ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سامان آنے میں وقت تھا، بینچ پہ بیٹھ گئے. ایک واقعہ انہوں نے عجیب سنایا. کہنے لگے کہ میں افریقہ گیا تھا سفاری میں، یہ جو جنگل ہے وہاں مجھے انہوں نے کہا، جنگل والوں نے، انتظامیہ نے، کہ آپ شیروں کے ساتھ باقاعدہ ان کے اوپر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، چیتے ویتے پہ بھی، ان سارے جتنے بھی جانور درندے ہیں. تو میں تو خیر ڈر گیا. انہوں نے خیر زبردستی مجھے کچھ جکڑ وکڑ کے کچھ شیروں کو جکڑا پہلے، تو خیر مجھے لے گئے. تو تھوڑا سا مجھے احساس ہوا تو خیر میں ویسے ہی چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آگے آگے وہ چلے. جتنے بھی درندے تھے، علیکم السلام رحمۃ اللہ، سفاری میں درندوں کی تو آماج گاہ ہے، سب سے بڑا کیپٹل ہے گویا درندوں کا. تو کسی درندے نے مجھے ایک پوری باؤنڈری تک ٹچ نہیں کیا، بلکہ وہ پیار کرتے تھے، پاؤں پہ آ کے منہ رکھ دیتے تھے. تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انتظامیہ نے بتایا کہ ہم نے ان کو ایسا سدھا دیا ہے کہ یہ جو ریڈ باؤنڈری ہے نا، اس کے اندر جو بھی آتا ہے وہ تمہارا گیسٹ ہوتا ہے، تو مہمان کو کچھ نہیں کہنا. تو یہ اس کے باہر ہوں گے تو آپ کو اڑا دیں گے، اس کے اندر بالکل آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ واقعہ اس دن رہ گیا تھا کہ جانوروں کو، درندوں کو بھی ایتھکس کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ میرے دوست نے میرے ذہن کے دریچے کھول دیے کہ اگر سکھانے کے بعد اگر اتنا بڑا ڈینجرس سکیونجر شیر جیسا وہ اس کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان تو اتنا سکیونجر جیسا نہیں ہے. اگر انسان کی ہم تربیت کریں تو یقیناً یہ بہترین رول ماڈل بن سکتا ہے. آج کے اس واقعہ کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شب خون ہی نہ ماریں، رحم دلی بھی کریں. اور خاص طور پہ پھر مہمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. یہ گویا ایک واقعہ اس سے آغاز ہو رہا ہے آج کی مجلس کا. یہ عنوان آہستہ آہستہ چلے گا، 110 مجالس انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الحال ہم یہ عنوان چلا رہے ہیں کہ حضور کے اخلاقیات کیسے تھے. یاد ہے نا آپ کو، ہر روز ہم یہی پڑھ رہے ہیں، حضور کے اخلاقیات کیسے تھے. آپ ذرا آج دیکھیے حضور کے اخلاقیات میں مثلاً ایک جو فصل قائم کی، کچھ چیپٹرز ہیں اور کچھ فصلیں ہیں جو قائم کی ہیں سماعت الشیخ نے. کل میں نے عرض کیا تھا نرمی کے بارے میں، یاد ہے نا آپ کو کہ حضور نرم تھے، نرم طبیعت تھے، سختی نہیں فرماتے تھے. آج ہم فی مزاح ہی و ضحک، آج ہم مزاح الرسول کا عنوان کریں گے. ابتدا میں حضور مذاق فرماتے تھے، ایسے ڈرائی نہیں تھے حضور جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں بعض اوقات. ایسے اللہ کی پناہ، ہمارے پاس ایک مولوی صاحب آتے تھے. میری امی، بچپن میں بچہ تھا میں، میری امی مجھے کھانا بنا کے دیتی تھی کہ ہم متولی تھے امام بارگاہ کے، اور ہیں بلکہ آج بھی متولی ہے الحمدللہ. تو امی نے جب مجھے کہا نا تو میں نے بھاگ جانا کہ میں اس مولوی صاحب کو میں کھانا نہیں دینے جاؤں گا، وہ تو ایسے لگتا ہے مجھے کھاتے. تو تھوڑا سا مولوی ہوں یا غیر مولوی ہوں ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے. حضور جب مذاق فرماتے ہیں، البتہ مذاق ایسا نہ ہو جیسے ہمارے بھائی بہن کرتے ہیں، نعوذ باللہ
گالی گلوچ پہ اور لڑائی جھگڑے پہ اور فساد پہ اور مار داڑ پہ اتر جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو بلکہ حدیث بھی آج سن لیں آپ, مزاح المؤمن عبادت, مومن سے مذاق کرنا خود عبادت ہے. دیکھیے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈرائی ہو کے رہیں, آپ لڑتے بھڑتے جھگڑتے رہیں. مزاح کر سکتے ہیں آپ. اور ائمہ اطہار مزاح فرماتے تھے. حضور آپ کو یاد ہوگا, یہ تو آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے, کھجوروں والا واقعہ. کھجوریں کھا رہے تھے دونوں بھائی, حضور اور مولا علی, اور ظاہر ہے کہ کھجوریں گٹھلیاں رکھتے جاتے تھے مولا علی کی پلیٹ میں, وہ جو برتن تھا اس میں. تو حضرت نے ایسے استعجاباً کہا کہ ماشاءاللہ. آپ نے کہا ماشاءاللہ, کچھ گٹھلیوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ مذاق ہے, حالانکہ ایسے ہے نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں نہیں ایسے تو نہیں تھا. بھائی کون کہہ رہا ہے مذاق میں, تھوڑا سا تو مذاق کی بھی اجازت ہے نا. یہ نہیں کہا کہ آپ کھا گئے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ آپ نے زیادہ کھا لیا, مذاق کیا. ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے کر کے, ہاں ویسے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے ایسے اور ویسے میں انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا. ہم ایسے ویسے کو ایسی ویسی کر دیتے ہیں, ایسی تیسی, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے, ہمارے اندر برداشت نہیں. تو مزاح کرنا یہ سنت رسول ہے. انی لا امزح ولا اقول الا حق, حضور خود فرماتے ہیں تحقیق میں مذاق کرتا ہوں مگر فوش کلامی نہیں کرتا, انسلٹ نہیں کرتا, حق کے مطابق کرتا ہوں, حق کے مطابق. ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اکان النبی یمزح, مجھ سے پوچھا کسی نے کہ کیا حضور مذاق کرتے تھے؟ تو میں نے کہا بالکل, کان النبی یمزح, نبی تو بالکل مذاق کرتے تھے, مذاق فرماتے تھے. یہ ایک اہم چیپٹر ہے جو آپ اپنے ذہن میں اس کو علیکم السلام سمو سکتے ہیں, سمیٹ سکتے ہیں کہ گھر میں بھی میاں بیوی آپس میں کبھی مذاق بھی کر لیتے ہیں. تو ایک مرتبہ بلکہ مجھے کہا میری اہلیہ نے کہ آپ جو بات المہدی میں کرتے ہیں وہ گھر میں عمل نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بالکل صحیح بات ہے, بہت ساری باتوں میں برتن نہیں دھوتا ہوں, جھاڑو نہیں دیتا ہوں, المہدی میں دے دیتا ہوں, گھر میں نہیں دیتا ہوں. بالکل یہ درست ہے. خاص طور پہ کہنے لگی کہ آپ گھر میں مذاق نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی آپ کے مزاج کا پتہ ہے نا, اس لیے میں میدان جنگ نہیں بنانا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہ مہربانی کر کے, کیونکہ اس دفعہ ہے نہیں نا وہ, اس دفعہ وہ وہاں فیلڈلفیا میں ہے تو ہم آزاد ہیں. تو آپ اپنی بیگمات سے مذاق کریں اگر بشرطے کہ وہ برداشت کریں. ایسے نہ ہو کہ کل جھگڑا لڑائی ہو جائے, وہ کہیں جی مولانا نے ہمارے میاں سے کہا مذاق کرنے کے لیے. مذاق کرنا ہوتا ہے, مذاق اڑانا نہیں ہوتا. ایک یہ بھی ہے, مذاق کرنا ہے, مذاق اڑانا نہیں ہے. خیر, تو یہ اچھا, پھر یہ کہ رأیت رسول اللہ تبسم حتی بدت نواجزہ, سرکار باقاعدہ مسکراتے تھے حتیٰ کہ سرکار کے دندان ہائے مبارک نظر آ جاتے تھے. ہاں دیکھیں یہ کہتے ہیں نا, ہمارے ہاں ایک غلط لفظ ہے ہمارے بچپن سے کہ تو دانت کیوں نکال رہا ہے. بھائی دانت نکالنے میں کوئی برائی نہیں, دانت کاٹنے کے لیے نہ نکالیں, مسکرانے کے لیے نکالیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. دانت نکالنا کوئی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, ہاتھی کے تو میں سمجھتا ہوں اور نہیں ہے, ہمارے اور ہیں, ہمارے اور ہیں, ہمارے جو دانت ہیں یہ اور ہیں. ہمیں چاہیے کہ تھوڑا حضور کا طریقہ اڈاپٹ کریں اپنی زندگی کے اندر. اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیث, سبحان اللہ. جب حضور بات کرتے تو پوری بات کے دوران مسکراتے ہی رہتے. دیکھیں آپ کمال, دیکھیں آپ اس طرح اگر آپ حضور کی بات پہ عمل کریں تو گھر میں لڑائی ہوگی کبھی؟ مسکراتے ہی رہیں, پیار محبت سے ہمیشہ. یونس شیبانی نے کہا, مجھے امام صادق علیہ السلام نے کہا, کیف مداعبت بعضکم بعضا قلت قلیلا, تم ایک دوسرے سے پیار محبت, عفو درگزر, مذاق وغیرہ, ہنسی مذاق کیسے کرتے ہو؟ کہا سرکار بہت ہی کم ہے.
قالا هل لا تفعلوه فإن المداعبة من حسن الخلق، آپس میں ایسا میل جول رکھا کرو، یہی تو سب سے اچھا اخلاق ہے۔ سب سے اچھا اخلاق لڑنا پھرنا نہیں ہے، پیار محبت ہے، پیار محبت سے۔ جی ہاں، وَإِنَّكَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَىٰ أَخِيكَ، تم جب مذاق کرتے ہو تو تم دوسرے بھائی کے دل میں سرور، خوشی داخل کرتے ہو، کیونکہ ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ، مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا عبادت ہے۔ بالکل ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے مومن کو تکلیف دینا عبادت ہے کہ وہ رو کے بیچارہ جائے۔ ہمارے ہاں اکثر میں نے دیکھا ہے ہنستے ہنستے بیچارے آتے ہیں جشن میں، روتے روتے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دوست اتنا ان کو ماشاءاللہ ان کا فن بنا لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایزی پرسنالٹی بنے، ایزی۔ وَلَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يُدَاعِبُ الرَّجُلَ يُرِيدُ بِهِ أَن يُسِرَّهُ، سبحان اللہ، أن يسرہ، حضور جو بھی آپ کے پاس آتا تھا کوئی بندہ، اس سے مذاق فرماتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے، اسمائلنگ فیس سے ملتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی جو دربار پیغمبر میں آیا ہے ہنستا مسکراتا ہوا واپس جائے، دکھ کیوں نہ لے کے آیا ہو، تکلیف کیوں نہ لے کے آیا ہو، واپس جائے تو اچھے انداز میں جائے۔ بس آج کی حد تک یہ آخری ایشو میں، دو ایشو، فی بکائے ہی یاد خدا میں سرکار روتے تھے، لقائے احباب میں تبسم فرماتے تھے، یاد خدا میں روتے تھے۔ فدمعت عیناہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، فقال تدمع العین ویحزن القلب، انس بن مالک نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے سرکار کے آنسو گرنے لگ جاتے اور دل سرکار کا حزین ہو جاتا، آخرت کی وجہ سے یا اپنی امت کی وجہ سے، امت کی بخشش کی وجہ سے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ اس وقت تک محزون رہوں گا ما یرضا ربنا، جب تک اللہ راضی نہ ہو امت سے، ظاہر ہے۔ وَإِنَّا بِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ہم بھی حضور کے ساتھ حزن کرتے، حضور ہمارے ساتھ حزن بھی فرماتے۔ یہ مطلب ایک اور ہے کہ ہر وقت ٹھٹھا مذاق نہ کرتے رہیں، یہ ٹھٹھا مذاق کی نہیں بات ہو رہی، یہ شستہ مذاق کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ٹھٹھا مذاق کریں گے تو پھر امام حسین کی مجلس میں رونا بھی نہیں آئے گا۔ ایک بدبخت آدمی مجھے ملا تو خیرہ خیرہ مجھے دیکھتا تھا، 12 محرم کو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اس کو علیحدہ بلا کے پوچھا کہ تمہارا کوئی شجرہ شمر سے تو نہیں ملتا کہ تم عاشور کے دن بھی نہیں روئے ہو؟ ایسے ایسے دیکھتے رہے ہو مجھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ واقعاً اس کا شجرہ ادھر ہی ملتا تھا، ہاں بالکل ادھر سے ہی تھا وہ، تو وہ کیسے روئے گا، ظاہر ہے۔ تو ہر وقت ٹھٹھا و مذاق نہیں کرنا، ایک بیلنس، اعتدال، خیر الامور اوسطها۔ اچھا اب یہ بھی دیکھ لیں حضور چلتے کیسے تھے، بس یہ آخری ایشو ہے، سرکار کیسے چلتے تھے؟ اذا مشا مشین یعرف انہ لیس بمشی عاجز ولا کسلان، جب ٹائم دیکھنے کے لیے دے دیں، جی بس ٹھیک ہے۔ سرکار جب چلتے تھے یوں چلتے تھے، نہ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ کوئی پہلوان جا رہا ہے، نہ کوئی یہ کنسیڈر کرتا تھا کہ کوئی مرنجا مرنج سونے والا جا رہا ہے، چلتے ہوئے بھی سو رہا ہے، درمیانی راستہ، بہت لمبے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے اور بالکل کمزور اور سست بھی نہیں چلتے تھے، یہ سرکار کا درمیانی طریقہ تھا چلنے کا بھی۔ جلسنا حلقہ،
انس کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے، آگے پیچھے بیٹھ جاتے، کبھی برا نہیں مناتے تھے. یہ دیکھیں کیا کہنا، آگے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. حتیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب چلتے تھے عموماً حضور پیچھے چلتے، ہمیں آگے چلاتے، اور فرماتے تھے کہ بیک سائڈ میری خالی چھوڑ دو تاکہ فرشتے چلیں. دیکھیں آپ، اصحاب کا احترام بھی کیا ہے حضور نے کہ ان کو اپنے آگے چلایا ہے. کوئی حرج نہیں، کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ بھئی کوئی ڈکٹیٹرشپ تھوڑی ہے. یعنی یہ ہے اسلام کی جمہوریت کہ بندوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سوائے نور رسالت کے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. اس طرح یہ طریقہ تھا چلنے کا، بیٹھنے کا، حلقہ کے اندر دوسروں کو آگے اپنے چلانے کا. اذا کان راکبا حتی یحملہ معہ، جب سرکار سوار ہوتے تھے سواری پر تو بھی یہ کوشش نہیں کرتے تھے کہ میری سواری سب سے آگے چلی جائے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مسابقہ، سرکار دوسروں کو سبقت دیتے تھے، کہتے تھے وہ ان کے نمبر بن جائیں، میرے نمبر بنے نمبر ان کے بن جائے نمبر. یہ کیا طریقہ ہے؟ لیڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اگلے کی خواہش کو بھانپ کر اس کی ڈیمانڈ پر سپلائی دے کہ اس کی خواہش کیا ہے. جی ہاں، جب کوئی نہیں بلاتا تھا تو بغیر دعوت کے تشریف نہیں لے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ عزت نفس بھی تو ایک چیز ہوتی ہے، عزت نفس بھی کوئی چیز ہے. انلیس کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ہاں بغیر دعوت کے بھی سرکار چلے جاتے تھے. اتنی بے تکلفی تھی ان کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کر لیتے تھے. ایک ہی ظرف میں غلام بھی کھا رہا ہے، اسی ظرف میں اسی سالن سے سرکار بھی روٹی توڑ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ عیب شمار ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی نہ ہمارے ساتھ کبھی اس پلیٹ میں کھائے. حضرت اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اسی پلیٹ میں ہم نوالو ہم پیالہ ہو جاتے تھے. یہ وہ پرنسپلز ہیں زندگی کے جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے چاہیے. بس طویل زحمت نہیں، دوبارہ دعا کرتا ہوں ان تمام مرحومین کے لیے جن کے میں نے نام لیے ہیں، اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں سب کے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں. ناظرین و ناظرات کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اجر دے، جزا دے ان کو مرحومین کو یاد کرنے پر، اور آبدی فیملی اور رضوی فیملی کو بھی اللہ اجر دے، اور بانیان کو اللہ اتنی بھی ہدایت کرے کہ وہ خود حاضر بھی ہوں، وہ غائبانہ دعائیں نہ کروائیں. ان کو آگے چلیے ٹھیک ہے، ان کو حضور کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے دعا میں شریک ہو، شامل ہو. مصائب میں طویل زحمت نہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے یہ سلسلہ ہے گفتگو ہے. 2 جملے ذرا آج سن لیجئے. ایک تو شب جمعہ کے بارے میں جملہ سن لیجئے کہ شب جمعہ وہ شب ہے کہ جس شب میں تمام ارواح انبیاء کربلا جاتی. کوئی نبی نہیں ہوتا کہ جو ٹھہر جائے جنت میں، برزخ میں. ہر نبی کی روح جاتی ہے کربلا، ہر امام کی روح جاتی ہے کربلا شب جمعہ کو. اور راوی نے لکھا، سلیمان اعمش کی روایت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہودج چلتا ہے کجاوا، ایک محمل چلتا ہے عرش سے، اور اسے آس پاس اسکورٹ کر کے لاتے ہیں فرشتے. تو سلیمان اعمش کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا بغدادی کہ ایک ہودج چلا ہے، اور وہ ہودج فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھوں پہ آ رہا ہے، اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی چٹس، پیسز آف پیپر وہ گر رہے ہیں. تو ایک میرے ہاتھ میں بھی آ گیا خواب میں. خواب سچا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خواب میں رو رہے ہو تو جب بیدار ہو تو رو رہے ہو، تو یہ سچا خواب ہے. اور اگر آپ ہنس رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہوں بیداری پر، تو یہ سچا خواب ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں پیس آف پیپر ہے تو اس کا مطلب خواب سچا ہے. اور اس پہ جب میں نے غور سے پڑھا تو لکھا ہوا تھا امان لمن زار الحسین لیلۃ الجمعہ،
امان من النار، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو شب جمعہ میں زیارت حسین کرے گا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ یہ زیارت پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ زیارت باقاعدہ پڑھی جائے گی افطار کے بعد، دعا افتتاح کے بعد۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے آپ پر جہنم کو حرام کرانے آئے ہیں امام حسین کی وجہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے ثواب ایکول ہوتا ہے۔ عجیب ہے، ٹھیک ہے وہ کچھ درجات ہیں قریب والے کے، مگر زیارت کا ثواب دور والے کو۔ امام سے پوچھا گیا کہ سرکار ہم آ نہیں سکتے، آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا ہے، تم جہاں سے چاہو میرے جد پہ سلام کرو، زائر کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے تم میرے جد کی زری میں بیٹھے۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا، میں نے عرض کیا تھا 2 سال پہلے 3 سال پہلے کہ اسماء مجلس میں سے، مجلس کے ناموں میں سے ایک نام ہے قبۃ الحسین۔ جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ روضہ حسین بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے حسین کا روضہ ہو اور حسین نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ خود حسین آتے ہیں وہاں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، اور قبۃ الحسین کے نیچے کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ کو اللہ نے زیارت امام حسین دی ہے۔ ایک آیت اللہ قاضی تھے، آیت اللہ قاضی، یہ آیت اللہ بہجت کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا، اور ایک آیت اللہ علی غروی بھی تھے، دونوں کی طرف ایک روایت ہے، اور ایک ملکوتی ہیں، یہ 3 مختلف سورسز سے یہ روایت ہے۔ سائل نے پوچھا کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کوئی حسرت رہ گئی آپ کی کہ کاش فلاں کام کرتا؟ کہا ایک حسرت رہ گئی۔ کیا؟ کہ کاش ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ 24 گھنٹے میں زیارت حسین پڑھتا۔ ہر روز تو پڑھتا ہی تھا۔ غروی کہتے ہیں، سید علی غروی کہتے ہیں کہ میرے کلاس فیلو تھے ملکوتی، آیت اللہ ابراہیم ملکوتی تبریزی، یہ میرے کلاس فیلو تھے۔ ایک روز میں قیلولے کے لیے نجف میں سویا ہوا تھا کہ ملک الموت کو میں نے دیکھا، ملک الموت، اور میں نے پہلی مرتبہ ملک الموت کو متبسم دیکھا۔ وہ تو کبھی مسکراتے نہیں۔ میں نے کہا کہ ملک الموت، پہچان بھی گیا ہوں کہ تو اسرائیل ہے، اور یہ مسکرانے کی وجہ؟ کہا ابھی تیرے دوست، تیرے کلاس فیلو، تیرے ہم نوالا و ہم پیالہ ملکوتی کی روح قبض کر کے آ رہا۔ کہا کیسے پایا میرے دوست کو؟ کہا جنت میں چھوڑ کے آیا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ جب ملک الموت جنت میں چھوڑ آئے، سبحان اللہ۔ کہا ہاں بڑا نیک تھا، بڑی کتابیں لکھی، بڑا یتیم پرور تھا، بیوگان کا خیال کرتا تھا، تہجد گزار تھا۔ کہا نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، زیارت حسین کی وجہ سے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، ناظرین ناظرات، آج کے بعد یہ مجھ فقیر کی بات یاد رکھ لیں، سورج غروب نہ ہو بغیر زیارت امام حسین کے۔ آج کے بعد بالکل ظاہر ایسے بنے آپ، ظاہر میں مجھے زیارت حسین کی وجہ سے یہ اعزاز مل رہا ہے۔ ملکوتی نے بعد میں باقاعدہ دوستوں کو آ کے کہا مجھے جو اعزاز ملا اس وجہ سے ملا، زیارت حسین مجھے بخشوا گئی۔ ہلی سے بڑا کون مجتہد و عالم ہوگا؟ انہوں نے خواب میں بتایا اپنے شاگردوں کو، جب پوچھا کس شے نے بخشوایا تو کہا کتاب الالفین جو علی کے حق میں 1000 دلیل دی تھی، لکھی تھی، اور زیارت الحسین، حسین کی زیارت پر اللہ تعالیٰ بندے کو معافی نہیں کرتا، نسلوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اس لیے آج کا درس، آج کی مجلس یہیں اختتام پذیر ہوئی۔ جعلکم اللہ و ایایا من زائر الحسین ابن علی۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، جن کے میں نے نام لیے ہیں، رضوی فیملی، آبدی فیملی کی جمیع مرحومین، آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو بخش دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार, इस फातिहा इखलास का सवाब जिनके मैंने नाम लिए हैं उन तमाम मरहूमीन को, मेरे मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद अजीज़ चट्ठा के मरहूमीन को, सैयद जाहिद नकवी के मरहूमीन को, उमैर शाह, सैयद अख्तर अली शाह के मरहूमीन को, अली अहमद के शाहजेब की वालदा माजदा को, और इसी तरीके से भाई फ़खरुद्दीन के मरहूमीन को, भाई हाशिम रज़ा ज़ैरी साहब के मरहूमीन को, मोहम्मद इकबाल के मरहूमीन को, मलिक आबिद हुसैन के मरहूमीन को, अब्दुल गफूर के मरहूमीन को, फरहान अब्बास के मरहूमीन को, हमारे इम्तियाज़ हसन इम्तियाज़ के मरहूमीन को, और इसी तरीके से जाफ़री साहब, मिराज जाफ़री साहब के मरहूमीन को, फैज़ान के मरहूमीन को, माजिद के मरहूमीन को, और दीगर जो पीछे लोग बैठे हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आगा मुख्तार के मरहूमीन को ईसाल फरमा, उनकी क़ब्र बरज़ख़ आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ।